السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، محترم عزیز ساتھیوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسول کریم، اما بعد۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ، جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ سب تیرے لیے ہیں، انسان کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ دوستوں، محترم عزیز ساتھیوں، ماں باپ جو ہیں، والدین ایک ایسا سرمایہ ہے جس کی کوئی واپسی نہیں ہے۔ جو ہے، جس کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اللہ کے واسطے جو ہے اپنے والدین کی قدر کریں، اور جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وہ ان کے لیے انشاءاللہ ثواب کریں۔ دوستو، اگر کوئی بچہ جو ہے نافرمان ہے اور وہ والدین کی نافرمانی کرتا رہا اور اسی کنڈیشن میں والدین فوت ہو گئے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے انشاءاللہ ثواب کرے اور کرتا رہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو نافرمانوں میں لکھ دیا گیا ہے، لیکن جب وہ انشاءاللہ ثواب کرتا رہے گا اور والدین کو اس کا اجر و ثواب پہنچتا رہے گا، ان کے کلیجے ٹھنڈے ہوتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایک دن فرشتوں سے کہ فلاں شخص کا نام نافرمانوں میں سے کاٹ کر اب فرما برداروں میں لکھ دیا جائے۔ اللہ اکبر! کتنے بد نصیب ہیں ہم جو ہے کہ جس کے ماں باپ جو ہے راضی ہیں، اللہ بھی راضی ہے اس سے اور اللہ کا رسول بھی راضی ہے۔ باپ جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے۔ جو اپنے باپ کی خدمت کرے گا اس کے لیے وہ دروازہ کھل جائے گا، اور جو اپنے باپ کا دل دکھائے گا، نافرمانی کرے گا، ہائے بد دعا لے گا، تو اس کے لیے وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا اور جنت اس پہ حرام ہو جائے گی۔ جو ہے تو اللہ کے واسطے جو ہے والدین کی قدر کریں۔ ان سے بڑا ہمدرد جو ہے اس روئے زمین پہ آپ کا کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا دوست کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا عزیز رشتہ دار کوئی نہیں ہے۔ اگر اس روئے زمین پہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہمارا کوئی ہے تو وہ ہمارے والدین ہیں، ہمارے ماتا پتا ہیں، ہم کو پیدا کرنے والے، دنیا میں لانے والے، ہم کو پالنے پوسنے والے، خود پریشانیاں اٹھا کے ہم کو جو ہے خوشیاں دینے والے، ہمارے پیشاب پخانے دھلا کر جو ہے اور ہم کو جو ہے پالنے والے، ان سے بڑا کوئی ہمدرد نہیں ہے۔ ماں باپ کے علاوہ جو ہے اس وقت جو موجودہ حالات ہیں، آپ کسی پہ بھی بھروسہ نہیں کر سکتے۔ کسی پہ بھروسہ کرنے کا مطلب ہے خود کو دھوکہ دینا۔ اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے یا آپ کی شادی ہونے والی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، غور سے سنیے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست تھے، آپ سے یارانہ تھا جو ہے۔ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے یہاں گئے۔ حضرت اسماعیل تھے نہیں گھر پہ، ان کی اہلیہ تھیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی دلہن جو ہے، وہ دلہن نہیں جانتی تھی کہ یہ میرے سسر ہیں۔ تو جب گھر پہ گئے، بات چیت کی کہ ابراہیم کیسے ہیں، ان کے بارے میں خیریت بریت لی، تو آپ کے بیٹے کی دلہن سے جو ہے جو الفاظ منہ سے جاری ہو رہے تھے اس میں کچھ نافرمانی، اللہ کی طرف سے کچھ نافرمانی والی باتیں تھیں جو ہے، ناشکری۔ ہمیشہ یاد رکھیں اس بات کو کہ آپ جس حال میں بھی رہیں، ننگے ہیں، بھوکے ہیں، خوشحال ہیں، پریشان ہیں، جھونپڑی میں ہیں، محل میں ہیں، جس حال میں بھی ہیں، ہر حال میں آپ کو شکر ادا کرنا ہے اس رب العالمین کا۔ انشاءاللہ ساری پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی۔ آپ بیمار ہیں تب بھی آپ کو شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، پتہ نہیں اس میں کون سی بہتری ہے۔ بس دعا یہ کرنی ہے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، اس کو نہ برداشت کر سکوں گا، تو میری بیماری کو صحت میں بدل دے میرے مولا، دعا کرنی ہے۔ کیونکہ شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور ناشکرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام گئے ان کی
بیٹے کی بیگم کی باتیں سنی اور سننے کے بعد آپ نے کہا کہ جب ابراہیم آئیں تو میرا سلام کہنا ان سے، اور کہنا کہ ایک بوڑھا آیا تھا ابراہیم اور وہ کہہ گیا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو۔ اب اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان کی بیگم نے بتایا کہ فلاں فلاں ایک بوڑھا شخص آیا تھا آپ سے ملنے کے لیے، اور وہ چلتے وقت جو ہے یہ کہہ گیا تھا کہ اپنی جو ہے چوکھٹ بدل لیجئے۔ تو اسماعیل علیہ السلام بولے کہ وہ بوڑھا میرا باپ تھا، وہ میرے والد تھے، اور چوکھٹ بدلنے کا مطلب تم کو معلوم ہے؟ وہ کہہ کر گئے ہیں کہ اپنی بیوی بدل لو، اب میں تجھے نہیں رکھ سکتا جو ہے، تو مجھے تجھ کو جو ہے چھوڑنا پڑے گا، اپنے باپ کی بات میں نہیں ٹال سکتا۔ آپ نے فوراً جو ہے ان کو طلاق دیا، دوسری شادی کی۔ گھومتے پھرتے پھر کچھ ٹائم کے بعد ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے، لیکن وہ جو ان کے بیٹی کی دلہن تھی وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ پھر انہوں نے بات چیت کی، اسماعیل حضرت اسماعیل گھر پہ نہیں تھے جو ہے، بھائی کیسا ہے؟ تو انہوں نے جو ہے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا کہ آپ لوگ کیسے رہ رہے ہیں، کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اور بہت بڑھیا ہے اور سب کچھ بہت اچھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اسماعیل آئیں تو کہنا کہ ابراہیم آئے تھے جو ہے، ایک بوڑھا آیا تھا اور تم کو سلام کہہ گیا ہے، اور کہا ہے کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اس کی حفاظت کرنا ہر طرح سے اور اس کو سلامت رکھنا جو ہے۔ وہ پھر اسماعیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے ان کی اہلیہ نے کہا کہ اس طرح سے ایک بوڑھے آئے تھے اور وہ اس طرح سے کہہ کر گئے ہیں کہ اپنی چوکھٹ کو قائم رکھنا، حفاظت کرنا، اور تو بولے وہ میرے والد تھے اور وہ تمہاری تعریف کر کے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو، محترم عزیز ساتھیوں، دیکھیے یہ اللہ کے رسول کا فرمان بھی ہے، قرآن حدیث اور اسلام جو ہے اس چیز کو کہتا ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ یہ کہیں کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے تو اپنی بیوی کو چھوڑ دینا۔ بیوی کے لیے ماں باپ کو مت چھوڑنا، ورنہ اس روئے زمین پہ تم سے بڑا پاگل آدمی کوئی ہے ہی نہیں جو ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی دنیا اور آخرت سب تباہ اور برباد کر لیا ہو۔ ماں باپ کی مرضی سے شادی کرو گے زندگی خوشحال گزرے گی، اپنی مرضی سے شادی کرو گے دکھ اور پریشانیوں کا شکار بن کر رہ جاؤ گے۔ تو اگر آپ کی شادی ہوئی ہے بہت اچھی بات ہے، اور شادی کے بعد ہر لڑکی یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کو لے کر جو ہے الگ رہوں اور اپنی شوہر کی کمائی پہ جو ہے عیش کروں جو ہے۔ تو دیکھیے دوستو، محترم عزیز ساتھیوں، ان والدین کے کلیجے سے تو پوچھیے جو کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے جو ہے وہ اندر سے اتنے ٹوٹ چکے۔ ارے کبھی وقت ملے تو ان کے پاس بیٹھو اور چار اچھی بری باتیں ان سے کرو، کیونکہ بڑھاپے میں اولاد کی محبت چاہیے ہوتی ہے، ماں باپ کو دولت نہیں چاہیے ہوتی جو ہے۔ 20 سال 25 سال آپ کے ماں باپ نے پالا، 30 سال آپ کو جو ہے، اور ایک لڑکی آپ کی زندگی میں آ گئی، آپ نے سب کچھ تیاگ دیا۔ 20-25 سال کی محبت کو آپ نے یوں ختم کر دیا آپ نے جو ہے۔ واہ رے انسان واہ! ہمیشہ خیال رکھیے، اگر آپ کی بیوی جو ہے یہ مشورہ دیتی ہے الگ رہنے کا تو آپ کلیئر کہہ دیجئے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، یہ میری جنت ہے، یہ میری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہیں۔ جس گھر میں بزرگوں کا سایہ ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں چاروں طرف سے داخل ہوتی ہیں اس کے اندر جو ہے، اور جس گھر میں بزرگوں کا سایہ نہیں ہوتا وہ گھر نہیں قبرستان کے مانند ہوتا ہے جو ہے۔ تو آپ اپنی بیگم کے کہنے میں اپنے ماں باپ کو مت چھوڑیے اور صاف کہہ دیجئے کہ میں تجھ کو چھوڑ سکتا ہوں، اپنے بوڑھے ماں باپ کو بڑھاپے میں نہیں چھوڑ سکتا۔ فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بیگم جو ہے دوبارہ آپ کے والدین کے خلاف نہیں بولے گی۔ اور
اگر آپ کی شادی ہونے والی ہے تو آپ جو ہے اپنے ماں باپ کی پسند سے شادی کیجئے کہ امی ابو آپ سے بہتر ہمارے لیے کوئی نہیں کر سکتا، آپ نے جو آج تک کیا ہے وہ اچھا کیا ہے، اور آج بھی جو آپ لوگ کریں گے وہ بہتر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیے میری شادی ہوئے 40 سال ہو گئے، میرے ماں باپ جو ہے شادی کر کے لائے تھے، آج میری زندگی بڑھاپے میں خوشحال ہے، بہت خوش، اللہ کا شکر ہے، بہت نیک اور شریف اچھی بیوی اللہ نے دی، کیونکہ والدین سے اچھی بیوی ہم بھی نہیں لا سکتے ڈھونڈ کے، تو اللہ کے واسطے جو ہے بیویوں کے لیے، چند روزہ لڑکیوں کے لیے اپنے ماں باپ کا دل مت دکھاؤ، ان کو مت چھوڑو، تم کو بیویاں 50 مل جائیں گی، ارے والدین تو وہ سرمایہ ہے جس کی کوئی واپسی نہیں ہے، کوئی واپسی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کاش میرے ماں باپ ہوتے اور میں ان کی خدمت کرتا، باپ نہیں تو ماں تو میری ضرور ہوتی، ادھر میں عشاء کی فرض نماز، سنت یا نفل نہیں، فرض نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو چکا ہوتا اور میں نے سورہ فاتحہ شروع کر دی ہوتی، اور ادھر کھڑکی کھلتی اور میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں نیت توڑ کے کہتا کہ لبے میری اماں، میں حاضر، نماز بعد میں پڑھ لوں گا۔ یہ سکھایا اللہ کے رسول نے اپنی امت کو کہ اماں کا مقام کیا ہے، یہ ماں کا مقام ہے کہ فرض نماز کی نیت توڑ سکتے ہیں آپ، اللہ اکبر۔ جس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں، ارے اس کے لیے تو دنیا میں ہی جنت ہے۔ یا اللہ کہتے بھی بہت ہیں، سنتے بھی بہت ہیں، مگر عمل سے خالی ہیں، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔